अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के बार बार तब्दीली को मुस्तरद करते हुए वज़ीर उमूर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरोसे की बुनियाद पर मुज़ाकरात के अहिया का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने सबूताज की कोशिशों और इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद बिला किसी रुकावट के मुज़ाकरात का ये अमल जारी रहने की तौक़्क़े ज़ाहिर की। सुषमा स्वराज ने हालिया दौरे पाकिस्तान के बारे में पार्लियामेंट को वाकिफ़ कराते हुए जामे मुज़ाकरात शुरू करने के फ़ैसले की मदाफ़ियत की और कहा कि इलाक़े में अमन व इस्तेहकाम के लिए पड़ोसी मुल्क के साथ खलीज को पुर करना ज़रूरी है। सुषमा स्वराज ने यह भी वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात की सतह को बढ़ा दिया गया है और अब मोतमदीन ख़ारिजा की बजाय कौमी सलामती के मुशीर इस मसले से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि यह हकीकत के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुशीरान कौमी सलामती ने किसी तशहीर के बगैर बैंकॉक में मुलाकात की, यह मतलब नहीं रखती कि तीसरे मुल्क के माहौल में बातचीत ज़रूरी थी, बल्कि इसका मकसद ऊफा में जो कार्रवाई शुरू हुई थी इसमें पेशरफ था। ये मुलाकात दिल्ली में नहीं हो सकी थी। सुषमा स्वराज ने हालिया दौरे पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट की ताईद हासिल करने की कोशिश करते हुए दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में आज खुद बयान दिया और अरकान के सवालों के ऐवान ज़ेरी में जवाब दिए। इनसे सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तान काबिल भरोसा है, ख़ास तौर पर इसलिए कि तारीख शाहिद है कि बातचीत के साथ साथ पाकिस्तान के हमले भी जारी रहे हैं। उन्होंने सताइश की कि ऐवान ने इस पहल का खैर मकदम किया है। फिल्मी अदाकार सलमान खान ने एक मरतबा कहा था कि अवाम और मीडिया मुझसे सिर्फ एक सवाल ना करें जिससे मैं बरहम हो जाता हूँ। वो सवाल क्या था? तुम कब शादी करोगे? और वो मुस्कुरा देते थे। लेकिन मुंबई की हाई कोर्ट ने 2002 के हिट एंड रन केस में फिल्मी अदाकार को बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसके बाद ये क़यास आ रहा यहाँ ज़ोरों पर है कि सलमान खान आइंदा साल शादी करेंगे, क्योंकि वो 13 साल तवील कानूनी लड़ाई जीत गए हैं। अब इन्हें अज़दवाजी ज़िंदगी में क़ैद होने की आज़ादी मिल गई है। वो 27 दिसंबर को 50वीं सालगिरह मनाने वाले हैं और अपनी देरीना माशूक़ा गर्लफ्रेंड लोलिया वेंचुर से शादी करने का इरादा रखते हैं। रोमानिया की यह हसीना अक्सर व बेशतर सुपरस्टार के मकान में देखी जाती है। तवक्को है कि नया साल 2016 सलमान खान के ख़ानदान और पुरसितारों के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आएगा। कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी ने आज ये इल्ज़ाम आयद करते हुए एक नया तनाज़ा छेड़ दिया कि हालिया दौरे आसाम के मौके पर आरएसएस कारकुनों ने विष्णुपेट मंदिर में इन्हें दाखिले से रोक दिया। ताहम मंदिर के सरबराह ने इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। अगरचे के नायब सदर कांग्रेस के इल्ज़ाम से सियासी हलकों में हलचल पैदा हो गई है, लेकिन बीजेपी ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद और तराशुदा करार दिया और बताया कि आरएसएस मज़कूरा मंदिर नहीं चलाई और किसी का नाम लिए बगैर कहा कि अवाम को गुमराह करने के लिए गलत पैगाम फैलाए जा रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने यह दावा किया कि गुज़िश्ता हफ्ते दौरे आसाम के मौके पर एक मंदिर में इनके साथ ये वाक़या पेश आया और कहा कि आया ये बीजेपी का सियासी अंदाज है जो कि हरगिज़ काबिल कबूल नहीं हो सकता। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के मुर्तकिबीन को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। दस्तूरी हुदूद में रहते हुए गुस्ताखाना को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाने की ज़रूरत है। मौलाना सैयद जलालुद्दीन अंसर उमरी अमीर जमात इस्लामी हिंद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कमलेश तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इसे सज़ा दी जाए, क्योंकि मुसलमान इस अजीम हस्ती की शान में क़तई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस हस्ती ने दुनिया को दौरे जहालत के अंधेरों से निकाल कर इंसानियत का दर्ज दिया, उन्होंने मजहबी पेशाओं व रहनुमाओं के खिलाफ होने वाली बयानबाजी और बहतान तराशियों के खिलाफ कानून की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि एक ऐसे कानून की तैयारी पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए जो अजीम मजहबी शख्सियात की अजमत को पामाल होने से महफूज रखे और इस तरह की गुस्ताखियों के मुर्तकिब अफराद को सख्त सज़ा दिलवा सके। मौलाना जलालुद्दीन उमरी आज जमात इस्लामी हिंद के 4 रोज़ा इज्तिमा के अख्तिताम पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो चुकी है और इस सूरत हाल में हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वह आलमी सतह पर हिंदुस्तान की शूबिया को मुतासिर होने से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। मौलाना ने हुकूमत बिहार की जानिब से मुकम्मल नशाबंदी के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद बिलखुसूस हुकूमत तेलंगाना को भी इस मसले पर गौर करते हुए शराब से पाक माहौल की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम करने चाहिए। इस मौके पर उनके हमरा मौलाना टी नुसरत अली, इंजीनियर मोहम्मद सलीम, जनाब हामिद मोहम्मद खान, हाफिज मोहम्मद रशीदुद्दीन, जनाब खालिद मुबशिर अज जफ़र के अलावा दीगर जिम्मेदारान जमात मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी हिंद ने दाइश को मगरबी क़ुव्वतों बिलखुसूस अमेरिका व इसराइल की जानिब से तैयार करदा क़ुव्वत करार देते हुए कहा कि दाइश के मुतालिक जो इत्तलात हम तक पहुँच रही है, अगर वो सच है तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन उमूमी एतबार से जो हालात देखे जा रहे हैं इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि मुखालिफ इस्लाम क़ुव्वतों के हाथों ये तंजीम खिलौना बनी हुई है।
مولانا نے بتایا کہ اسلام اور اسلامی نظریات کو بدنام کرنے کی غرض سے اس تنظیم کو اتنا معروف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اگر امریکہ چاہے تو چند گھنٹوں میں اس تنظیم کو ختم کر سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین انصر عمری نے واضح کیا کہ ظلم و زیادتی کے ذریعے جنت نہیں مل سکتی۔ جو نوجوان داعش کی بیوقوفیوں کا شکار ہوتے ہوئے اس راہ پر چل رہے ہیں وہ دراصل جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ والدین اور سرپرست ملت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان نوجوانوں میں شعور بیدار کریں۔ امیر جماعت اسلامی ہند نے بتایا کہ جب امریکہ اپنے اتحاد افواج کے ساتھ لیبیا، عراق اور افغانستان کو تباہ کر سکتا ہے تو ایک مختصر حصے پر قابض گروہ کو تباہ کرنے سے کیوں کترا رہا ہے؟ مولانا نے بتایا کہ امریکہ اور روس کے درمیان جاری لفظی جنگ بھی سیاسی چال بازی نظر آ رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں ہی متحدہ طور پر مسلم مملکتوں کو منقسم کرتے ہوئے اپنے تسلط کا برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن سیشن کورٹ نے آج بانی تنظیم اصلاح المسلمین ڈاکٹر جلیس انصاری عرف ڈاکٹر بم کو سال 1993 میں پیش آئے سلسلہ وار بم دھماکے کیس میں بری کر دیا۔ 56 سالہ جلیس انصاری جو BUMS ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کی مدد سے بابری مسجد کی شہادت کی انتقامی کارروائی کے طور پر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں مبینہ طور پر بم دھماکے کیے تھے۔ انصاری کو سال 1994 میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور تحقیقات میں یہ پتہ چلا کہ بابری مسجد کی شہادت کی انتقامی کارروائی کے طور پر اس نے تنظیم اصلاح المسلمین قائم کی، جس کے ذریعے گلبرگہ، جے پور اور حیدرآباد میں بم دھماکے کیے تھے۔ 12 اگست 1993 میں تنظیم اصلاح المسلمین کے ارکان نے ہمایوں نگر اور ایبٹس پولیس اسٹیشن کے احاطوں میں بم دھماکے کیے تھے اور اس نے پولیس اسٹیشن سے متصل دیوار منہدم ہو گئی تھی اور اس واقعے میں دکان کا واچ مین زخمی ہو گیا تھا۔ اسی طرح 12 سپٹمبر 1993 میں مذکورہ تنظیم کے ارکان نے سکندرآباد سینٹرل ریلوے ریزرویشن کاؤنٹر کے قریب ایک بم دھماکہ کیا تھا، جس میں ریلوے کے 2 ملازمین ہلاک اور 1 زخمی ہوا تھا۔ تنظیم کے ارکان نے 22 اکتوبر 1993 مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی جو پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ہے اس کے قریب ایک بم دھماکہ کیا تھا، جس میں 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے ڈاکٹر جلیس انصاری کے ساتھیوں شمس الدین، ظہیر الدین احمد، عظیم الدین، نذیر الدین، محمد یوسف اور محمد انصاری متوطن کرناٹک اور غوث محمد پاشا اور عزیز الدین احمد ساکن حیدرآباد کو گرفتار کیا تھا، لیکن 22 جون 2007 کو یہاں کی ایک مقامی عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ ڈاکٹر جلیس انصاری طویل عرصے سے راجستھان کے ضلع اجمیر جیل میں محروس ہیں کیونکہ اسے جے پور سٹی میں بم دھماکے کیس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ ممبئی سلسلہ وار دھماکے میں ملوث ہونے پر CBI کی خصوصی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ 19 سال کے طویل عرصے کے بعد اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے جاریہ سال ڈاکٹر جلیس انصاری کو حیدرآباد منتقل کرتے ہوئے اس کے خلاف ایک مقدمہ چلایا تھا، لیکن استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ نامپلی کرمنل کورٹ کے سینئر وکیل محمد مظفر اللہ خان شفاعت ایڈوکیٹ نے کامیاب طور پر ڈاکٹر جلیس انصاری اور ان کے ساتھیوں کی پیروی کی، جس کے سبب ملزمین کیس میں بے قصور ثابت ہوئے۔ ایسے وقت جب تلنگانہ میں مسلم تحفظات کے لیے مہم دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، حیدرآباد کی سیاسی جماعت مجلس نے مہاراشٹر میں مراٹھا طبقے کو تحفظات فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس سلسلے میں آج ناگپور میں ودھان سبھا کے قریب مہا مورچے کا اہتمام کیا گیا۔ مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے مجلس کے ارکان اسمبلی امتیاز جلیل اور وارث پٹھان کے علاوہ مقامی مجلس قائدین اور مراٹھا قائدین نے شرکت کی۔ اس احتجاج کے لیے کور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں مراٹھا طبقے کے نمائندوں کو شامل کیا گیا ہے۔ کور کمیٹی نے حکومت مہاراشٹر کو جو مطالبات پیش کیے ہیں، اس میں مسلم اور مراٹھا طبقے کو تحفظات مہاراشٹر میں مکمل نشہ بندی اور وقف بورڈ کی تشکیل جیسے مطالبات شامل ہیں۔ تلنگانہ میں انتخابات سے قبل چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اقتدار کے 1.5 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک اس وعدے پر عمل نہیں کیا گیا۔ 12% تحفظات کے وعدے پر عمل آوری کا مطالبہ کرتے ہوئے روزنامہ سیاست کی جانب سے غیر سیاسی تحریک کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں ریاست کے مسلمانوں میں شعور بیداری میں اہم رول ادا کیا۔ شہر اور اضلاع میں عوامی نمائندوں کو یادداشت کی پیشکشی کے بعد دوسرے مرحلے میں عام جلسوں، ریلیوں اور زنجیری بھوک ہڑتال کا آغاز کیا گیا۔ مسلمانوں کا یہ احساس ہے کہ اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی جماعت کو چاہیے تھا کہ وہ کھل کر اس مطالبے کے حق میں مہم چلاتی۔ برخلاف اس کے حکومت سے مبینہ خفیہ مفاہمت کے سبب اس مطالبے پر مسلم جماعت خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ 12% مسلم تحفظات پر عمل آوری کی صورت میں سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی میں اضافہ ہوگا۔ ایک طرف حکومت نے 1 لاکھ سے زائد جائیدادوں پر تقررات کا عمل شروع کر دیا ہے تو دوسری طرف 12% مسلم تحفظات کے بارے میں ابھی تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ 1 لاکھ جائیدادوں پر تقررات کی تکمیل کے بعد تحفظ کے اعلان کی صورت میں مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا شہر اور اضلاع میں مسلمانوں نے سیاسی اور مسلکی وابستگی سے بالاتر ہو کر متحدہ طور پر جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ مسلمانوں کا احساس ہے کہ آنے والی نسلوں کے تابناک مستقبل سے
مربوط اس وعدے کی تکمیل کے لیے مسلم سیاسی جماعت کو سیاسی مصلحت سے اوپر اٹھ کر ملی مفاد کے جذبے کے تحت کام کرنا ہوگا۔ مہاراشٹر میں مراٹھا طبقے کو تحفظات کے لیے احتجاج کا احترام کرنا دراصل اس ریاست میں سیاسی طور پر مضبوط ہونے کی کوشش ہے۔ کاش اسی طرح کی جدوجہد تلنگانہ میں 12% تحفظات پر عمل آوری کے لیے کی جاتی۔ شہر و نواحی علاقوں سے پراسرار طور پر لاپتہ کمسن بچے کہیں فروخت تو نہیں ہو رہے ہیں، چونکہ سائبر آباد پولیس کی ایک کارروائی میں حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ تاہم اس واقعے نے جہاں ایک طرف بڑے ریکٹ و سازش کی طرف اشارہ بھی کیا تو دوسری طرف پولیس کی دلچسپی اور غریب بالخصوص سلم علاقوں سے حاصل شکایتوں پر ان کی سنجیدگی کو بھی عیاں کر دیا۔ کمسن کی گمشدگی کا تقریباً 1 ماہ تک بھی پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج نہیں کیا، بلکہ گمشدگی کا ہی مقدمہ درج کرتے ہوئے اظہار لا تعلقی سے کام لے رہی تھی، اور اب 1 ماہ بعد بچے کو اغوا کنندگان کے چنگل سے آزاد کروانے کے بعد پولیس اس کارروائی کو کارنامہ تصور کر رہی ہے۔ آخر پولیس کو 20 تا 25 دن گزرنے کے بعد کمسن ضیاء الرحمان کی گمشدگی پر اغوا کا احساس کس طرح ہوا؟ پولیس نے کارروائی کیوں انجام دی؟ بالآخر پولیس کو کٹ پلی نے 5 افراد کو گرفتار کر لیا، تاہم ایک مفرور بتایا گیا۔ اس خصوص میں مادھا پور ڈی سی پی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران 5 افراد کو میڈیا کے روبرو پیش کیا اور کیس کی تفصیلات بتائی۔ پولیس نے 24 سال پرمود کمار، 19 سالہ راما کرشنا، 23 سالہ درگا پرساد، 32 سالہ بی راجو، 25 سالہ جناردن کو گرفتار کر لیا، جبکہ گنیش مفرور بتایا گیا ہے۔ ضیاء الرحمان کا 13 نومبر کے دن بورا بنڈے علاقے سے اغوا ہوا تھا۔ اس بچے کو 50,000 روپے میں فروخت بھی کر دیا گیا تھا۔ ان کے والد نے 14 نومبر کو پولیس میں شکایت درج کی تھی، تاہم پولیس نے گمشدگی کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات میں مصروف تھی۔ تب تک 2 سالہ کمسن ضیاء الرحمان کے تعلق سے کسی بھی قسم کا کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا۔ اچانک 11 دسمبر کو ضیاء الرحمان کے ماموں کے فون پر SMS آیا، جس میں 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اور ضیاء الرحمان کو چھوڑنے کی شرط رکھی گئی۔ فوری طور پر پولیس کو کٹ پلی نے 12 دسمبر سے کارروائی کرتے ہوئے 13 دسمبر کو بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب 2 افراد کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے نہ صرف 2 سالہ ضیاء الرحمان کا اغوا کیا تھا بلکہ اس کمسن کو 50,000 روپے میں فروخت بھی کر دیا تھا۔ ان دونوں سے اپنے طور پر پوچھ تاچھ کے دوران حاصل اطلاعات کی بنیاد پر پولیس نے ضلع مشرقی گوداوری ریاست آندھرا پردیش کے 13 افراد کو گرفتار کیا اور 2 سالہ کمسن ضیاء الرحمان کو صحیح سلامت ان کے والدین کے حوالے کر دیا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد اپنے لخت جگر کو دیکھ کر والدین بے قابو ہو گئے اور جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ٹولی کا اصل سرغنہ پروین کمار نے مغویہ کمسن کے ماموں کو فون پر یہ اطلاع دی اور اس نے یہ فون نمبر گمشدگی کی نوٹس سے حاصل کیا تھا، چونکہ وہ مزید 2 لاکھ روپے ان سے حاصل کرنے کے بعد بچے کی اطلاع دے کر غائب ہونا چاہتا تھا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔